کیا رکھی ہے کہ تو بت کو سجدے کرتا؟ نہیں. دلیل کیا رکھی ہے؟ تجھے ووٹ نہیں دیں گے تو حاکم نہیں ہو سکتا. کیا دلیل رکھی ہے؟ تو مشرک ہے؟ نہیں. امام نے فرمایا تیرے اندر کرتوت وہ ہے جو میرے نانے کی شریعت کے خلاف ہے، جو میرے نانے کی شریعت کے، کیونکہ تو لڑکیوں کو نچواتا ہے، نانے نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو کتے اور ریچھ لڑا کے لطف اندوز ہوتا ہے، نانے کی شریعت میں یہ حرام ہے. جانوروں کو آپس میں لڑانا کیا ہے؟ خواہ وہ تتر ہوں، بٹیر ہوں، مرغ ہوں، کوئی چیز بھی ہو، گدے ہوں، ہاتھی ہوں، بیل ہوں، جانوروں کو لڑانا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. فرمایا ایسے شخص کو ہم اپنا حاکم، بسا اوقات تو نماز قضا کر دیتا ہے، اور جو نماز قضا کرے وہ ہمارے نانے کی شریعت میں حاکمیت کا حق نہیں رکھ سکتا، ہم اس کو اپنا حاکم. تو شراب پیتا ہے اس لیے ہم تجھے اپنا حاکم. غور کرو اصل مسئلہ کہاں سے چلا؟ رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلتا ہے تو تو ہمارا حاکم ہے. پھر تیری حمایت کا ہم کیا کریں گے؟ اور جب ہم کر دیں گے تو سارے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. ایک بندے کا ووٹ اتنا قیمتی ہے، ایک بندے کی حمایت کا اعلان اتنا قیمتی ہے، کیونکہ صحابہ باقی اہل بیت کے افراد امام علی مقام کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ نواسہ رسول ہیں، اور اس وقت کیونکہ سرکار کی نسل پاک سے پیچھے بڑے آپ ہیں، اگر آپ اس کو حاکم مان لیں تو ہم ماننے کے لیے سارے ہی تیار ہیں. آپ نے فرمایا میں کیوں ایسے فاسق کو فاجر کو حاکم مانوں جو میرے رسول اللہ میرے نانے کی شریعت کے. کوئی بات سمجھ آئی؟ اب کس کس پہلو سے آپ کو سمجھ آئیے؟ مجھے تو یہ سمجھ آئیے جو فاسق ہو، فاجر ہو، بے نمازی ہو، خائن ہو، بددیانت ہو، دھوکے باز ہو، غریبوں کی عزت کو لوٹنے والا ہو، غرباء اور مساکین پر جبرن تسلط جما کے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہو. حسینیت اس بات کا نام ہے کہ ایسے ظالم کو ووٹ نہ دیا جائے. لیکن چپ سکتا طاری ہو جائے گا کیونکہ کوئی نظر ہی نہیں آتا میدان میں. سکتا کیوں نہ طاری ہو؟ ہم تو ساری رات نمازیں قضا کر کے ان فاسقوں کے نام کے جناب والا نعرے لگا کے نہیں تھکتے. تو سکتا طاری نہ ہو تو کیا ہو؟ میں پوچھتا ہوں مسلمان بھائیوں بزرگوں آپ سے، امام علی مقام نے اس کی حمایت کا اعلان کیا؟ کیا وہ کافر تھا؟ بت کو تو سجدے وہ بھی نہیں کرتا تھا. صرف فاسق و فاجر ابتدان جب تک امام علی مقام پر حملے کا حکم نہیں دیا تھا، جب تک جنگ کے لیے نہیں آیا تھا، میرے بھائی صرف شراب پیتا تھا، لڑکیوں کو نچواتا تھا، گانے بازوں کا دل دادا تھا، ڈانس کا بڑا وہ دل دادا تھا. میرے بھائی نمازیں قضا کرتا تھا اور محارم کو اپنے لیے حلال سمجھتا تھا. مثلا پھپھو، خالہ، ماں، ساس، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا شرن. وہ کہتا تھا نہیں جو بھی اچھی لگے ٹھیک ہے. محارم کو حلال کرتا تھا. اس کا مقصد یہ ہے امام علی مقام نے اس کی حمایت کی، کتنی بڑی قربانی دے دی، لیکن فرمایا اگر میری محبت کرنے والے ہو نا تو کسی فاسق کی حمایت کا اعلان مت کرنا، کسی فاسق کی حمایت کا اعلان. حسینیت صرف کہانیوں تک محدود نہیں، ایسی عظیم قربانی ہے. شریعت کے کئی پہلو میں آپ نے لوگوں کو درس دیا ہے. اگر نانے میرے کے ساتھ محبت کرنی ہے تو طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے. آج وہ لوگ جو دن رات امام حسین کی محبت کے نعرے لگا لگا کے تھکتے نہیں، اور کام سارے وہی ہے جو کردار یزید تھا، جو کردار ہے. تو یہ کیسی حسینیت ہے؟ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ اصل محبت حسین اس بات کا نام ہے کہ جس مقصد کی خاطر اتنی بڑی قربانی پیش کی، جس مقصد کی خاطر، وہ مقصد ہے رسول اللہ کی سنت اور شریعت. رسول اللہ کی سنت اور
آپ اس کے مطابق زندگی ڈھال دیں، زبان سے کبھی نہ کہیں میرا امام قیامت کے دن کہے گا مالک یہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ امام عالی مقام کی شان پہ انشاءاللہ کل صبح کی نماز کے بعد بشرط صحت و زندگی آپ کی اسی مسجد میں، اسی ادارہ میں ایک عظیم المثال انشاءاللہ الرحمن درس حدیث ہونے والا ہے، جس میں اہل بیت اطہار کی احادیث کی روشنی میں شان بیان کی جائے گی۔ اتنی بڑی شان کا مالک ہمیں ایک مقصد دے کے اتنی بڑی عظیم قربانی دے کر دنیا سے کوچ کر گئے، تشریف لے گئے۔ غور کرو ہم نے امام علی مقام کے مقصد پہ کتنی زندگی گزاری۔ نعرے امام حسین کے ہیں اور کام سارے دوسرے ہیں۔ جس میں ہے وہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ کوئی حکومت لینے کا جھگڑا نہیں تھا، بادشاہ بننے کا کوئی جھگڑا، یہ تو سرکار کی شریعت کی وجہ سے یہ معاملہ تھا۔ وہ ظالم ہے لوگ، بد مذہب ہیں جو کہتے ہیں دو شہزادوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، بغیر تو کچھ شرم کرو۔ ایک بندہ جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ تم نے کلمہ پڑھا، ان کی اطرت کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے، تم اس کو اب بھی شہزادے کے نام سے تعبیر کرتے ہو۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ امام علی مقام، صحابہ و اہل بیت۔ اچھا سوال ہے، امام حسین صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے سرکار کی ظاہری حیات کو پایا اور سرکار کی ذات پر اسلام لے آیا، ومات علیہ، اور اسی اسلام پہ دنیا سے۔ امام حسین میں یہ تعریف سچی آتی ہے کہ نہیں؟ آپ بھی تو سرکار کے صحابی ہی ہیں، آپ بھی تو سرکار کے کیا ہیں؟ ادھر آل پاک میں بھی ہیں، ادھر صحابہ میں بھی ہیں۔ آپ کے تو دو رشتے ہیں۔ آپ کے کتنے رشتے ہیں؟ غور سے سننا۔ سرور دو جہاں، مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کو کتنا بڑا درس دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے پر تشریف لے گئے۔ کس پر تشریف لے جاتے ہیں؟ ایک جنازے پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ جنازے میں پہنچتے ہیں تو آپ نے جنازہ نہ پڑھا، آپ نے جنازہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو جنازہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، آپ تو جنازہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ آئے بھی ہیں اور آپ نے جنازہ ادا۔ اب سننا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ جنازے پہ پہنچ کے فرمایا نہیں پڑھتے۔ صحابہ نے عرض کی آپ تو کوئی جنازہ، اس کا کیوں نہیں پڑھا؟ دیکھیں، عن جابر قال اوتی النبی بجنازہ رجل لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ، اس لیے کہ جنازہ پڑھا جائے لیکن فلم یصلی علیہ، آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ فقیل یا رسول اللہ، عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ کسی پر جنازہ نہ پڑھا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جملے غور سے سننا۔ قال انہ کان یبغض عثمانا، فرمایا یہ وہ بندہ جس کے دل میں عثمان غنی کے لیے بغض چھپا ہوا ہے۔ فرمایا میں ایسے پلیت کا جنازہ نہیں پڑھتا، میں ایسے پلیت کا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے عثمان کو کافر کہتا، فرمایا فقط عثمان سے کیا رکھتا ہے، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اور جو صحابہ سے بغض رکھے، سرور دو جہاں نے فرمایا میں اس کا جنازہ، اور جو صحابہ کو کافر کہے، یہاں ایک صحابی سے بغض کی بات ہے، انشاءاللہ اس کی بہت ساری قصتیں آئیں گی۔ شان صحابہ احادیث و قرآن
آپ سنیں گے رسول اللہ نے امت کو کس کس انداز سے سمجھا دیا ہے. یہ بھی سمجھانے کا یہ کیا ہے، ورنہ جنازے کی طرف یا جنازے کو آپ کی طرف لے آنے کی حاجت ہی کیا تھی؟ پتہ تو پہلے بھی تھا. کوئی مرے ہوئے کو دیکھ کے تو نہیں علم ہوا نا، پہلے بھی پتہ تھا. یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ امت کو پتہ چلے. اگر کہیں بھول چوک کے پہنچ بھی جاؤ اور پھر پتہ چلے یہ صحابہ کا کیا ہے. فرمایا جب میں نہیں پڑھتا تو تم کون ہوتے ہو؟ جب میں نہیں پڑھتا تو تم کون ہوتے ہو؟ اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی باب المناقب حدیث کا نمبر 3709، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ صفحہ 2034، صفحہ 2000، مکتبہ دار السلام ریاض سے یہ کتاب چھپی ہے اور یہ حدیث سے آکی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو، آج کی جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان احادیث کی روشنی میں اس پہلی حدیث کو جو بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی، حدیث کا نمبر کیا تھا؟ سب سے پہلی حدیث جو میں نے بخاری کی پڑھی تھی آج کے خطبہ میں، حدیث کا نمبر 17 تھا. صفحہ نمبر بخاری میں 3 تھا. کتاب الایمان صفحہ 3 اور حدیث نمبر کس کتاب میں؟ صحیح بخاری میں. سرکار نے کیا فرمایا؟ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، ایماندار کی نشانی یہ ہے حب الانصار، وہ میرے صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا. اور فرمایا آیت النفاق، منافق کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا بغض الانصار، وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہوگا. جو بغض رکھے وہ تو ہو منافق، اور جو صحابہ کو مسلمان ہی نہ سمجھے. کبھی سوچا؟ بس مالک سے دعا ہی ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحابہ اہل بیت کا حقیقی غلام بنائے، اور جو صحابہ اہل بیت کے دشمن ہیں اللہ ہمیں ان سے اس لیے دشمنی کی توفیق دے کیونکہ وہ سرکار کے غلاموں کے دشمن ہیں. سرکار کی حدیث ہے نا، انشاءاللہ اگلی قسط میں آئے گی. فرمایا صحابہ سے محبت بھی کرنی ہے نا تو فرمایا میری وجہ سے کرنا. دیکھو نا کتنے صحابہ ہیں، کچھ کے والد اسلام نہیں لائے ہم ان سے محبت، کچھ کے بیٹے اسلام نہیں لائے ہم ان سے محبت. تو جن سے کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار کے غلام ہیں. وہ سرکار کے کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ و اہل بیت میں سے جس شخص سے تم نے محبت کرنی ہے سب سے کرنی ہے، لیکن کرنی کیوں ہے؟ فرمایا میری محبت کی وجہ سے. پہلے میری محبت ہوگی پھر صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب ہوگی. اور فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں وہ پہلے مجھ سے بغض رکھتا ہے پھر میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. پھر میرے صحابہ سے کیا رکھتا ہے؟ بغض رکھتا ہے. من سب اصحابی، سرکار نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے. بلند آواز سے حدیث کا ترجمہ کریں گے، جو صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہے. جن کو سرکار کی زبان پہ اعتماد ہے کم از کم وہی بولیں، جو صحابہ کو گالیاں دے ان پہ اللہ کی لعنت. تو اللہ جن پہ لعنت کرے ان کے کسی عمل کے مقبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے؟ ورنہ شیطان ان سے بڑا عبادت گزار ہے. اللہ نے لعنت کر دی، معاملہ ختم. معاملہ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.